الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذی، کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ نہ تو زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ایک جس کو وربل اٹیک کہتے ہیں، ایک مومن ایسا کبھی نہیں کرتا، اور نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، دوسرے کو ڈیگریڈ یا دوسرے کے اوپر لعنت نہیں کرتا، اور نہ ہی بدگو ہوتا ہے، اس کے فحش کلامی یا وہ نہیں کرتا دوسرے کے ساتھ، اور ولا بذین، نہ ہی گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی ابیوسو یا سویرنگ جو لینگویج ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ایک مومن کی، اس کی جو چوائس آف ورڈز ہوتے ہیں وہ بالکل پولائٹ اور ہمبل ہوتے ہیں، اور بالکل ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کرتا ہے، کسی کے گالی گلوچ نہیں کرتا، لان تان نہیں کرتا، اور ایک وربل اٹیک کسی پہ نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو مومن کا جو مقام ہوتا ہے، جو سٹیٹس ہوتا ہے، اس کا ایک لیول ہوتا ہے، اس کا سٹیچر مومن کا یہ ہوتا ہے، یہ اسے سوٹ ہی نہیں کرتی ہیں باتیں، یہ اس کے کیلیبر کے مطابق یہ باتیں ایک مومن کے شایان شان ہی نہیں کہ وہ لان تان کرے یا گالی گلوچ کرے کسی کے ساتھ، یا کسی کو الٹی سیدھی لینگویج استعمال کرے، یا کسی کو ابیوز کرے، یا کسی کو ڈیگریڈ کرے انٹینشنلی، ایسا مومن نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے وہ جیسے کہ مشہور حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو مومن منافق کی جو نشانیاں ہوتی ہے اس میں ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کبھی اختلاف یا کوئی جھگڑا یا کوئی بھی کبھی بات خراب ہوئی کسی سے، کوئی کنفیوژن ہوا، کوئی کانفلکٹ ہوا تو وہ گالیاں بکنے لگ جاتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی حدیث پاک میں آتی ہے، تو اسی لیے جو مومن کی نشانی ہے وہ اس سے بالکل اگینسٹ اپوزٹ ہوگی، وہ منافق کی طرح گالی گلوچ نہیں کرے گا یا الٹی سیدھی آل فال نہیں بکے گا، ابیوسو یا سویرنگ لینگویج شروع نہیں ہو جائے گا، بلکہ برے کام کا بھی اچھا بدلہ دے گا، یا بری کسی نے برائی بھی کر دی تو اس پہ پیشنس اور صبر کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کا رسپانس ہوگا، اس کا پولائٹ اور ہمبل رسپانس ہوگا، نہ کہ ابیوسو یا کسی کے ساتھ گالی گلوچ والا رسپانس ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بد زبانی یا یہ جو سخت کلامی ہے، اس سے شدت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیث میں منع فرمایا، خاص طور سے جو ان کے متعلقین اور متابعین اور جو بھی ان کے فالوورز، خاص طور سے اس وقت ظاہر ہے آف کورس جو صحابہ کرام تھے، انہیں ایک ایمفسس کے ساتھ خوش کلامی کی ایک بہت ہی ایمفسس کے ساتھ تاکید فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایٹ آل ٹائمز مومن کی جو زبان ہے وہ روڈ نہ ہو، کسی سے بدتمیزی نہ کرے، گالی گلوچ نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ان یہودا آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، یہ ایک یہودی لوگ جو تھے، جیوز تھے اس وقت، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم، یعنی تم کو موت ہے، اس کا میننگ یہ بنتا ہے السلام علیکم کی جگہ یہ لوگ السلام علیکم کہتے تھے، کہ یعنی مے یو ڈائی، لوزلی اس طرح سے السلام جو لفظ ہوتا تھا، علیکم یعنی کہ تم، اور السلام جو لوزلی ٹرانسلیٹ ہوا کرتا ہے اس کا مطلب ڈیتھ ٹو یو کے فارم میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس ورڈ کو عربی میں۔ تو یہ یہودی جو تھے، یہ جیوز تھے اس وقت، ظاہر ہے جسٹ انٹینشنلی ٹو ٹیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا صحاباز، دے یوز ٹو وین دے وڈ کم ٹو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وڈ سے السلام علیکم۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، وہ جب انہوں نے ایسا کیا تو فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم،
کہ یہی سیم ٹو یو. جب اس نے کہا السلام علیکم تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بول پڑی علیکم، یہ تمہارے اوپر بھی ایسے ہی ڈیتھ یو ٹو اینڈ یو نو سیم ٹو یو ان ادر ورڈز علیکم. اور پھر آگے کہا فرمایا ولعنکم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہو تم پر، وغضب اللہ علیکم، اور اللہ کا غضب ہو تم لوگوں پر. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، پیشنس، صبر، علیکی بالرفق وایاکی والعنف والفحش او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف میں روایت ہے مشہور، بہت ہی فیمس، کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ جب سنا کہ وہ انہیں رپلائی بیک کر رہی ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ تمہارے پر السلام علیکم کی جگہ علیکم کہا کہ سیم ٹو یو، اور پھر آگے مزید کہا کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر اور اللہ کا غضب ہو، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ اتنی سختی نہیں، پیشنس، صبر کے ساتھ، زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایاکی والعنف والفحش، یہ بد زبانی، یہ ابیوسو لینگویج تم استعمال نہ کرو. اپنے آپ کو ایاکی والعنف والفحش، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ. it doesn't suit you, it's not up to your character کہ تم بھی انہیں جو نان بلیورز ہیں، جیوز ہیں، جو آ کے جان بوجھ کے انٹینشنلی تنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیول پہ اترنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. تو پیشنس، انہیں اس طرح کی لینگویج استعمال نہ کرو ان کے ساتھ. یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون دو اس جیو نے اتنی سخت ایک سارٹ آف گالی ہی کہہ لے یا برا بھلا بولنے کے سینس میں جان بوجھ کر یہ السلام علیکم کہا کرتے تھے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو نرمی کے ساتھ اور اپنی لینگویج کو کنٹرول کرنے کی نصیحت فرمائی، نہ کہ یہ کہ اسے رپلائی بیک کرتے. اتنے ایون نان بلیورز کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمیشہ ظاہر ہے صرف نان بلیور ہوں بلیورز ہوں، جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے تو یہی جو سننا طریقہ تھا لوگوں سے ملنے کا، ملانے کا. ایون دو کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ، جیسے اس حدیث میں آیا کہ یہ یہودی تھا، کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اچھا شخص نہیں ہے، یہ برا شخص ہے، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، برائی کا جواب بھی اچھائی کے ساتھ دینے. خود بھی ایسا ہی معاملہ کیا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ہمیشہ اسی کی ترغیب دی. ایسا بہت سی روایات سے، جیسے اس جو کے علاوہ بھی ایک دوسری روایت سے بھی پتہ چلتا ہے، جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ استأذن رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ایک آدمی تھا، اس نے آنے کی اجازت چاہی کہ میں آپ کے پاس آ کے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، یعنی اس نے کسی کے تھرو میسنجر کے تھرو پیغام بھیجا ہوا کہ آئی وانٹ ٹو سی یو، تو اس پر اسے بلانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت، ایک سارٹ آف پیشن گوئی کی کہ ابن العشیرہ او بئس رجل العشیرہ، اس بندے کے بارے میں کہا، فقال بئس ابن العشیرہ او بئس رجل العشیرہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا بہت ہی برا آدمی ہے، یا یہ فرمایا کہ اپنے برا فرزند ہے یا برا آدمی ہے، یعنی جو بھی الفاظ سے رجل العشیرہ یا ابن العشیرہ، برا بیٹا ہے کہہ لیں یا آدمی ہے، جو بھی، بہرحال یہ ایک بہت ہی برا شخص ہے. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنوا، اسے اجازت دے دو اندر آنے کی. تو ظاہر ہے وہ جب آ گیا وہ بندہ، فلما دخل، جب وہ بندہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، الان لہ القول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت ہی نرمی کے ساتھ بات کی، بہت ہی پولائٹلی، ہمبلی اور بہت ہی رسپیکٹفلی اس بندے سے بات کی. جب وہ بندہ چلا گیا تو میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ النت لہ القول، آپ تو اس بندے کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ بہت ہی برا آدمی ہے، لیکن وقت قلت لہ ما قلت، جو آپ نے لیکن جس طرح کا اس بارے میں ہمیں بتایا کہ یہ شخص اتنا برا آدمی ہے، لیکن آپ نے اس سے بات تو بہت ہی اچھی طریقے سے اور نرمی سے کی، ایسا کرنے کی کیا وجہ بنی؟ یہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے تو اس سے بہت ہی نرمی کے ساتھ اور اچھائی اس کے ساتھ بات کی، آپ نے اسے تو بہت ہی رسپیکٹ اور عزت احترام دے کے بات کیا اس سے، جبکہ پہلے آپ نے خود ہی بتایا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور اپنے قبیلے کا بہت ہی برا آدمی ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من ودعہ او ترکہ الناس لاتقاء فحشہ،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک درجے یا لیول یا کے اعتبار سے سب سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بدزبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یعنی من وداؤ اور ترک الناس الاتقاء فحشی، کہ اس کی لینگویج کی وجہ سے اس کی یعنی تو قیامت کے دن ان شر الناس منزلۃ عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کی لینگویج کی وجہ سے اس سے لوگ ملنا چھوڑ دیں. یعنی ایون دو یہ آدمی بہت ہی برا تھا، اس کے بارے میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ویریفائی کی کہ ہی از ناٹ اے گڈ پرسن، یہ اتنا برا آدمی ہے اور اپنے قبیلے کا اپنا جو بھی اس کا ٹرائب تھا اس کا بہت ہی ایک جانا مانا فیمس گندا یا برا یا گناہگار آدمی ہے، لیکن بات اس سے بہت ہی پولائٹلی اور اس سے طریقے کے ساتھ کی. ظاہر ہے اس کے بہت سارے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو پروبیبلی یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے صحابہ کو یہ چاہو کہ وہ اس کے سامنے محتاط طریقے سے بات کریں اور کوئی ایسی بات نہ کر جائیں کہ وہ، کیونکہ آدمی شریر ہے اور برا آدمی ہے تو اس کے سامنے ایسی بات نہ کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے کسی مصلحت کے تحت اپنے آپ اپنے جاننے والوں کو یا اپنے صحابہ کو یا جو اپنے رفیقین تھے، جو اپنے متابعین تھے، متعلقین تھے، جو اپنے فالوورز سے، انہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ تم اس کے سامنے کوئی بات بری نہ کر جاؤ، اس لیے بتایا کہ یہ بہت ہی برا آدمی ہے، ڈونٹ انڈلج ود ہم. تو آبویسلی یہ کوئی ایسی غیبت کی بات نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے دوسرے کو کسی کی برائی کے اوپر کسی کو انفارم کرنا بھی، یہ بھی عین سنت کے عین مطابق ہی بات ہے، کہ جیسے ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذکر الفاجر بما فیہ لکی یحذر الناس، کہ فاجر اور بدکار آدمی جو ہوتا ہے اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برا آدمی ہے تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہیں. اذکر الفاجر، یہ جو فاجر آدمی ہے، جو گناہگار یا جو کرپٹ یا 2 نمبر آدمی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، لکی یحذر الناس، تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، اس سے دور رہیں، لوگوں کا نقصان نہ ہو. تو اس وجہ سے لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے بھی کسی کی برائی کا بتانا یہ غیبت میں نہیں آتا. اگر کسی کے اندر جنرلی کوئی ایسا فلا ہے، جو کوئی مثال کے طور پہ کوئی بندہ ہے جو دین کے نام پہ لوگوں سے فراڈ کر رہا ہے، تو اور لوگ اسے بہت ہی اچھا آدمی سمجھ رہے ہیں، اس کے پاس جو جاتا ہے وہ نقصان کرتا ہے، اور وہ صاحب دوسروں سے پیسے بٹورنے پہ لگے ہوئے ہوں، لوگوں کو فراڈ کرنے پہ لگے ہوں، اسکیم چلا رہے ہوں، اور لوگ بظاہر دیکھنے میں ایسا سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو بہت ہی نیک اللہ والا بزرگ آدمی ہے، اور اس چکر میں جو جاتا ہو وہ کوئی نہ کوئی نیا چپت اس سے کھا کے آتا ہو. اب اس طرح کے سینیریو میں آبویسلی اس بندے کی برائی دوسروں کو بتانا کوئی برائی نہیں ہوگی، بلکہ اذکر الفاجر یہ اس کے تحت آ جائے گا کہ فاجر آدمی کی برائی بتاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ اس سے بچ سکیں، لوگ انفارمڈ ہوں اور وہ صحیح طریقے سے اپنا ججمنٹ کال کر سکیں اور انہیں کوئی مزید نقصان نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بہت ہی شریر یا برا آدمی ہے، اس کا پتہ ہے کہ یہ بندہ بہت ہی برا اور شریر آدمی ہے یا اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے پھر بھی لیکن ان اینی کیس آف کورس بات تمیز سے ہی کرنی چاہیے یا نرمی سے ہی کرنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی جو اسی روایت کی ایک بہت ہی ڈیٹیل بخاری شریف میں جو روایت اس کی ایک دوسری ملتی ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے فلما جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ، کہ جب وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو آپ نے شگفتگی اور خندہ روئی کے ساتھ اس سے ملاقات کی اور بات کی، یعنی کہ بہت ہی اچھے ورڈز میں اس بندے سے بات کی باقاعدہ، ایون دو لوگوں کو یہی بتایا کہ یہ برا آدمی ہے اس کے آنے سے پہلے کہ لوگ انفارم رہیں، کوئی اس سے بات نہ کرے. لیکن پھر بھی اس سے جب وہ بندہ ملا، اس سے ملنے کے وقت بہت ہی اچھے طریقے سے ملے، اس سے بہت ہی اچھے طریقے سے انٹریکٹ کیا اور سوشلائز کیا. ظاہر ہے پرابلی شاید کہ وہ ہدایت پا جائے یا شاید ایمان صحیح معنوں میں لے آئے اور اپنی برائی کو چھوڑ دے. اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو افضل ترین سب سے ہائیسٹ لیول کا کام یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی برائی سے کسی طرح سے نیکی پہ لایا جائے یا دین پہ لایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی فیمس اور مشہور صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان سے خود ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اس میں وہ فرمایا کرتے تھے انا لنقشر فی وجوہ اقوام وانا قلوبنا لتلعنہم،
کہ یعنی بہت سے ایسے لوگوں سے ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے بہت سے لوگوں سے ملا کرتے تھے، اچھے طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ ہنس کھیل کر ملا کرتے تھے اور بات کیا کرتے تھے اور پولائٹلی ملتے جلتے تھے، ان سے سوشلائز کیا کرتے تھے، ایون دو ہمارے دل ان کے جو احوال یا ان کے جو اعمال کے لحاظ سے جو ہم جانتے تھے کہ کتنا برا آدمی ہے، ہمارے دل ان پر لعنت کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ان سے اچھے طریقے سے ملا کرتے تھے۔ ظاہر ہے آف کورس یہ جیسا کہ اس روایت سے بھی پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ برا آدمی ہے لیکن پھر بھی اس سے اتنے اچھے طریقے سے ملے۔ اور اسی روایت کی ایک دوسری ابو داؤد کی شریف کے اندر جو روایت ہے، اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس آدمی کے بارے میں تو آپ نے یہ کہا تھا یہ بہت ہی برا آدمی ہے، اور آپ نے اس سے بات یعنی کہ اچھے طریقے سے کی اور ملاقات کی اور پولائٹلی ملے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ فرمایا یا عائشہ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفحش، کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش گو آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ لا يحب الفاحش المتفحش، جو بد زبانی کرنے والا، لوگوں سے گالی گلوچ کرنے والا، یا جس کی لینگویج ہی اچھی نہ ہو وہ بات کرنے والا دوسروں سے، وہ اس طرح کے بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اس وجہ سے ظاہر ہے ہر کسی کو چاہیے کہ کسی سے تعلقات رکھے نہ رکھے، لیکن جس طرح کا بھی انٹریکشن ہو، جو سوشلائزنگ کا طریقہ ہو، اگر کوئی آدمی برا بھی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس کے انفارم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچ سکیں، اس کے نقصان سے بچ سکیں، لیکن اس سے ملنے میں کوئی بلا وجہ کا جھگڑا، کوئی فساد، اس کے شر سے بچنے میں ظاہر ہے پولائٹلی بات کرنا یا بیہیو کرنا ہی صحیح ہوگا۔ جیسے کہ آتا ہے ان الفتنہ تو اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے، اسی لیے فتنے سے لوگوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھار حکمت کے تحت خاموش رہنے میں ہی بہتری بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بیہیو کرنا، ایون دو جیسے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت سے لوگوں سے ہم اچھا بیہیو کرتے تھے ایون دو ہمیں پتہ ہوتا تھا یہ کتنے برے لوگ ہیں، تو اسی لیے ظاہر حکمت یہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی برا آدمی ہے بھی تو اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے میں صحیح حکمت اور دین کا تقاضا بھی ہے۔ اور یہی ایک وہ مومن کی جو شان ہوتی ہے، جو کریکٹر ہوتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا تھا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا فاحش ولا بذی، یہ مومن کی جو شان اور جو اس کا کریکٹر ہوتا ہے اور جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے، اس کے شایان شان جو بات مناسب ہے وہی ایک بخاری شریف کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ ایک کلمہ طیبہ یعنی کہ اچھی اور میٹھی بات بھی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، یہ ظاہر ہے ایک بہت ہی ڈیٹیل ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر۔ اس روایت کو کہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے پوری روایت کو نقل کیا ہے، کہیں یہ ٹکڑا ایک حدیث کا نقل کیا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہی ہوا کہ بالکل آبویسلی جو ظاہر ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی اور میٹھی شیریں بات کرنا انداز میں، اور کسی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ پولائٹلی بیہیو کرنا، یہ صدقہ ہے، یعنی اللہ کے کسی بندے کے دل کو خوش کرنا یہ بلا شبہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے، اور یہ کرنے سے آف کورس کسی کا دل خوش کرنے سے، اس کی دل جوئی کرنے سے، یا کسی کو ٹیمپریرلی بھی کوئی خوشی دے دینا، یہ بھی ایک صدقے کے ہی مانند آتا ہے۔ اور صدقہ ظاہر ہے جو صدقہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا، ایک نیکی کا اجر 10 گنا، پھر کہیں آتا ہے 700 گنا تک جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے ایک میٹھا بول کسی سے بول دیا، الکلمۃ الطیبہ، ایک صرف کسی سے میٹھے زبان، ظاہر ہے کوئی بندہ کہتا ہے میرے پاس تو کوئی مال دولت نہیں ہے جو میں صدقہ کروں، میرے پاس تو کوئی بہت سارے وسائل نہیں ہیں جو میں صدقہ کروں، میرے پاس بہت سارا اتنا اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ میں دن رات لوگوں کو کھانے کھلاؤں، لوگوں کے ساتھ کوئی چیریٹی ایونٹس کروں، یا کوئی نان پروفٹ آرگنائزیشن کھول کے لوگوں کے ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے یا ویلفیئر آف دا سوسائٹی یا ویلفیئر آف پیپل کے لیے کام کروں۔ کسی کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ نہ کرے، لیکن وہ کم سے کم اتنا تو کر ہی سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھی اور میٹھے انداز سے بات کر لے۔ الکلمۃ طیبۃ صدقہ، کہ ایک میٹھی بات کرنا، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پولائٹلی بیہیو کرنا، صرف ایک اس کی لینگویج کو اپنا دوسرے کے ساتھ اچھا بنانا،
یہ بھی صدقے کے اندر ہی شامل ہوتا ہے۔ تو اتنا تو ہر مسلمان کر ہی سکتا ہے، چاہے پیسے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی کے پاس وسائل ہوں نہ ہوں، لیکن اتنا ہر کسی کے لیے بس میں اتنا پاسبل ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرے اور کلمہ طیبہ، اس سے کوئی اچھی بات اس کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کی دل جوئی کرنے کے لیے اگر کہہ دے تو یہ بھی اس کو انشاءاللہ صدقے کا اجر ضرور بضرور دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بندہ اتنا آیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن بات اس سے تمیز سے ہی کی اور بہت ہی پولائٹلی اور ہمبلی اس سے ملے، اور اسی وجہ سے جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو بھی بولا السلام علیکم کے جواب میں علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ نہیں مہلن یا عائشہ، ایسا کرنا ہمارا ایک مومن کی صحابہ کرام کی یہ شایان شان نہیں، ان لوگوں نے اگر ایک نان بلیور بھی ہے اور وہ کسی وجہ سے کوئی غلط بات کر بھی جاتا ہے تو ہمیں یہی چاہیے ایز اے بلیور کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں اور صدقے کی نیت سے ہی دوسرے کے ساتھ، ایون دو کوئی ہمارے ساتھ روڈ ہو، مس بیہیو کرے، لیکن ہم نے اس سے اچھی بات کر لی تو اس سے انشاءاللہ تعالی آخرت میں ضرور ہمارا اجر ہمیں ملے گا، اور ڈیفینیٹلی موسٹ سرٹنلی انشاءاللہ تعالی اللہ کے نزدیک اس سے مقام زیادہ سے زیادہ بڑھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔